میرا چیئرمین بائے جاوید چودھری۔ عرب بدو اپنے اونٹوں کو زمین پر بٹھا کر ان کی ایک ٹانگ گھٹنے کے ساتھ باندھ دیتے تھے، جس کے بعد ٹانگ انگریزی حروف وی بن جاتی تھی۔ اونٹ اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کی 3 ٹانگیں زمین کے ساتھ لگی ہوتی تھیں، لیکن چوتھی ٹانگ ہوا میں معلق رہتی تھی۔ اونٹ اس عالم میں کھا پی اور لیٹ سکتے تھے، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ اونٹوں کی چوتھی ٹانگ کو جس رسی سے باندھا جاتا تھا، بدو اسے اپنی زبان میں عقل کہتے تھے۔ لفظ عقل کا ماخذ یہی رسی ہے۔ ہم جب کسی شخص کو عقل کرو کہتے ہیں تو اس کا سیدھا سادہ مطلب ہوتا ہے اپنی ایک ٹانگ باندھ لو، یعنی اپنی بھاگ دوڑ کو کم کر دو۔ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، احساس کرو، رک جاؤ، اپنی اوقات دیکھو، صبر کرو اور حالات کو بدلنے دو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انسان بھی بہت بدبخت چیز ہے۔ ہم سب کچھ کریں گے لیکن عقل نہیں کریں گے، چنانچہ ہم کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں، اور عمران خان اس بے صبری کی تازہ مثال ہے۔ سیشن جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست کی دوپہر 12:30 بجے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ہمارے چیئرمین اس وقت زمان پارک میں تھے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، چیئرمین اپنا زیادہ وقت زمان پارک میں کیوں گزارتے تھے۔ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ بنی گالہ اسلام آباد میں ہے اور ان کا خیال تھا مجھے وفاقی حکومت کسی بھی وقت راستے سے گرفتار کر لے گی۔ دوسری وجہ، زمان پارک کا گھر بشرا بی بی کو حق مہر میں مل چکا ہے۔ ان کا خیال تھا مانیکا فیملی میری غیر موجودگی میں آئے گی اور یوں یہ گھر ان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اور تیسری وجہ، ان کی غیر موجودگی میں پولیس بشرا بی بی کو آسانی سے گرفتار کر لے گی۔ یہ 3 ٹھوس وجوہات تھیں۔ 9 مئی سے قبل ایک چوتھی وجہ بھی تھی، اور وہ تھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ یہ چیئرمین صاحب کو ان تمام جرائم میں بھی ضمانت دے دیتے تھے جو ابھی سرزد ہی نہیں ہوئے۔ چنانچہ چیئرمین ان کے قریب رہنا چاہتے تھے، مگر 9 مئی کے بعد ہواؤں کا رخ بدل گیا اور یہ دروازہ بھی تقریباً بند ہو گیا، لہٰذا اب صرف 3 وجوہات ہی تھی۔ بہرحال 5 اگست کا دن آیا، جج ہمایوں دلاور کا آرڈر آیا اور پنجاب پولیس کو آدھ گھنٹے میں چیئرمین کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ پولیس کے 200 اہلکار زمان پارک پہنچ گئے۔ چیئرمین کے گارڈز گھر کے باہر کھڑے تھے۔ ڈی آئی جی نے انہیں وارنٹ دکھایا اور انہیں مشورہ دیا، آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ گارڈز سمجھدار تھے، انہوں نے ڈی آئی جی کو سلوٹ کیا اور مین گیٹ سے ہٹ گئے۔ یوں پولیس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ چیئرمین کا بیڈ روم بلٹ پروف بھی تھا اور اس کے سامنے مسلح گارڈز بھی کھڑے تھے۔ پولیس نے انہیں بھی کوآپریشن کا مشورہ دیا۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتے تھے، لیکن پولیس کے تیور دیکھ کر ہمت نہ ہوئی۔ ڈی آئی جی نے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دیکھ کر چیئرمین سے باہر آنے کی درخواست کی، مگر دوسری طرف سے انکار کر دیا گیا۔ پولیس نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور اس کے بعد دروازہ توڑنے کا عمل شروع ہو گیا۔ دروازہ بلٹ پروف تھا، مگر ریاست اس سے زیادہ تگڑی تھی، چنانچہ دروازہ 8 منٹ میں ہمت ہار گیا۔ دروازہ گرنے کے قریب تھا کہ اندر سے لاک کھول دیا گیا۔ پولیس نے دروازہ کھولا تو سامنے بشرا بی بی کھڑی تھیں۔ چیئرمین صاحب ان کی آڑ میں کھڑے تھے۔ ایس ایس پی نے بشرا بی بی سے کہا، بہن ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہیں، ہم نے ہر صورت چیئرمین کو گرفتار کرنا ہے، آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ بشرا بی بی نے چند سیکنڈ سوچا اور پھر وہ بھی سامنے سے ہٹ گئی۔ پولیس نے چیئرمین کو گرفتار کر لیا۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھے۔ ایس ایس پی انہیں لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انہیں سیدھا ایئرپورٹ لایا گیا۔ چیئرمین کو خصوصی جہاز کے ذریعے اسلام آباد پہنچانے کا حکم تھا، لیکن پھر پلان تبدیل ہو گیا اور نئے پلان کے لیے وقت درکار تھا، چنانچہ چیئرمین کو ایئرپورٹ پر بٹھا دیا گیا اور پولیس نے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ چیئرمین کا خیال تھا یہ ناانصافی ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے؟ پولیس افسروں نے انہیں ان کے دور کی ناانصافیاں گنوانا شروع کر دی۔ ایک افسر نے بتایا، مجھے آپ کے دور میں 3 صوبوں میں گھمایا گیا اور تینوں میں خوفناک کرپشن تھی، میں بھی اگر پیسے دے دیتا تو پنجاب میں رہتا۔ چیئرمین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک پولیس افسر نے پوچھا، آپ کو اگر کھانے کی کوئی چیز چاہیے تو میں لا دیتا ہوں۔ چیئرمین نے صرف پانی مانگا، انہیں پانی کی بوتل لا دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی شیونگ کٹ اور کپڑوں کی فرمائش کی۔ ڈی آئی جی نے اپنے ڈی ایس پی کو فون کیا، وہ اس وقت تک زمان پارک میں تھا۔ ڈی ایس پی نے بشرا بی بی سے چیئرمین کا بیگ مانگا۔ بی بی نے شیونگ کٹ اور کپڑوں کا بیگ اس کے حوالے کر دیا اور یہ بیگ بعد ازاں چیئرمین تک پہنچا دیا گیا۔ چیئرمین کو بعد ازاں گاڑی میں بٹھا کر اسلام آباد روانہ کر دیا گیا۔ چیئرمین کو اپنی گرفتاری کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھر میں پولیس دیکھ کر بھی حیران تھے اور سارا راستہ بھی پریشان رہے۔ جیل چیئرمین کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہ بند کمرے کے فوبیا کا شکار ہیں۔ عدلیہ بحالی کے زمانے میں یہ 7 دن جیل میں رہے تھے۔ یہ 7 دن ان کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ یہ آج بھی جب انہیں یاد کرتے ہیں تو ان کی آواز میں تکلیف اور درد آ جاتا ہے۔
अप्रैल 2022 में जब मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई तो उन्होंने फवाद चौधरी और शहबाज गिल की मौजूदगी में एतराफ़ किया, जेल में मेरा दिन आराम से गुजर जाता था, लेकिन रात के वक्त यूं ही सेल के दरवाजे बंद किए जाते थे तो मेरा दिल बंद हो जाता था और मैं चीखने पर मजबूर हो जाता था। मुझे महसूस होता था मैं मर जाऊंगा। फवाद चौधरी ने उन्हें इशारे से चुप कराने की कोशिश की, मगर वो बोलते चले गए और मैं हंसता रहा। आज मेरे चेयरमैन की सूरत हाल क्या होगी मैं तसव्वुर कर सकता हूँ, और क्या ये सूरत हाल आर्जी होगी मैं इसके बारे में दावे से कुछ नहीं कह सकता। ताहम ये ज़रूर कह सकता हूँ, जेल वो वाहिद जगह है जहाँ से मेरा चेयरमैन दो बड़े फैसले कर सकता है। ये सियासत से हमेशा के लिए तायब हो जाए और मुल्क से बाहर चला जाए। ये अगर सऊदी अरब के लिए राज़ी हो जाएं तो उन्हें भी सरवर पैलेस में ठहरा दिया जाएगा, मगर ये वहाँ इंटरव्यू दे सकेंगे और ना बाहर जा सकेंगे। इस डील के लिए भी उन्हें आर्जी तौर पर सियासत से तायब होना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है चेयरमैन ये फैसला जितना जल्दी कर लेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। चेयरमैन ने 2017 में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया था। नवाज शरीफ अपनी बेटी समेत गिरफ्तार हुए, अदालतों और जेलों में तवील खारी बर्दाश्त की और जिला वतनी भी देखी, जिसके बाद चेयरमैन 3.5 साल तक 1 पेज इंजॉय करते रहे। लेकिन फिर वही हुआ, दूसरी एक्सटेंशन से पहले खान भी सड़कों पर आ गया। चेयरमैन को अब अगली डील अगस्त 2025 में मिलेगी। इसे पूरे 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, और उस वक्त भी अगर मियां शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो की हुकूमत हुई तो ये डील भी नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक लीडर बचा है जिसके साथ इमरान खान का इत्तेहाद हो सकता है, और वो है नवाज शरीफ। ये दोनों वो लोग हैं जिन पर इस्टेब्लिशमेंट एतमाद के लिए तैयार नहीं। बाकी सब सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म हैं, और चेयरमैन के लिए दूसरा ऑप्शन तवील जेल है। ये मर्दों की तरह जेल काटे और लीडर बनकर बाहर आए। अब सवाल ये है, क्या चेयरमैन हकीकतन एक बुरा इंसान है? इसका सीधा और सादा जवाब है हरगिज नहीं। ये शख्स वाकई मुल्क को बदलना चाहता है, लेकिन इसमें 5 खौफनाक खराबियां हैं जिसकी वजह से यह हमेशा मार खा जाता है। ये मर्दम शनास नहीं है। ये हमेशा कमज़ोर, बुज़दिल और मुनाफिक लोगों को अपने गिर्द जमा कर लेता है, और इसका नतीजा वही निकलता है जो इस वक्त निकल रहा है। दूसरा, ये एक ही वक्त में सबसे जंग छेड़ लेता है। फवाद चौधरी उन्हें बारहा समझाता रहा, सर अगर हमने सियासतदानों से लड़ना है तो फिर हमें इस्टेब्लिशमेंट को साथ रखना होगा, और हमने अगर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है तो फिर हमें सियासतदानों से बनाकर रखनी होगी। हम सब से लड़कर नहीं जीत सकते, और खान ये गलती करता रहा। तीसरा, ये ज़ईफ़ुल अकीदा है। ये 40 साल से जिन्नों, भूतों, तावीज़ों और फूंकों में फंसा हुआ है, और अल्लाह को ये फेल कतन पसंद नहीं। चौथा, ये बेतहाशा बोलता है। ये रोज़ाना कौम से खिताब करता है, और ओवर एक्सपोजर लीडरशिप के लिए उतना ही ख़तरनाक होता है जितना लोहे के लिए जंग। और पांचवा, ये बेवफा इंसान है। ये किसी के साथ वफा नहीं करता, लोगों को इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। ये आज अपनी इस खामी की वजह से अकेला हो चुका है। मेरा ज़ाती ख्याल है ये अगर अपनी इन खामियों पर काबू पा ले और मर्दों की तरह जेल बर्दाश्त कर ले तो ये वापस भी आएगा और मुल्क को बदल कर भी रख देगा। क्यों? क्योंकि लोग इस पर यकीन करते हैं, और ये दौलत आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर को नसीब नहीं हुई। लिहाजा मेरा चेयरमैन अगर आज अपनी एक टांग पर अक्ल की गांठ मार ले तो ये वाकई कायदे आज़म सानी साबित हो सकता है। ये मुल्क बदल सकता है।